سلیم بخاری صاحب آپ اس بات پر سے پردہ اٹھا ہی دیں۔ جی آپ کا اشارہ جس طرف ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ آج شہباز شریف صاحب جو ہیں بحیثیت پرائم منسٹر جو ہے وہ جا پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر، جو جے یو آئی کے چیف ہیں، اور اس وقت جو حکومت مخالف تحریک ہے اس کی ایک اہم کمپوننٹ پارٹی ہے، ان کی پارٹی جو ہے جے یو ایف۔ قیادت تو اس تحریک کی کر رہے ہیں اچکزئی صاحب، جن کی بڑی دوستی ہے مولانا سے، لیکن جو بات ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان دونوں کی دوستی نواز شریف سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ بھی بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ہوا نہیں گزرتی تھی ان کے بیچ۔ مولانا کی جو آج کی وزٹ ہے اس کے حوالے سے وہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ بعض اوقات ان کے اوپر نا شاعری عود آتی ہے، اور وہ پھر ہمارے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، تو اچھے چونکہ شعر وہ بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے اس ملاقات میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جو شیخ قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے 4 دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی۔ ان دونوں شعروں کی اگر ہم انٹرپریٹیشن کرنے بیٹھیں تو ہمیں یہ 2 باتیں سمجھ آئیں گی۔ ایک تو یہ سمجھ آئے گا ہمیں کہ جن لوگوں کے بیچ بہت دوستی تھی، جو نیچرل الائز تھے ایک دوسرے کے، ان کے بیچ دوریاں کیوں ہوئی ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی۔ اور مولانا جو بہت ہی یعنی زخم خوردہ تھے پی ٹی آئی کے ہاتھوں، جنہیں جلسوں میں، جلوسوں میں، پریس کانفرنسز میں، پارلیمنٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے وہ ڈیزل کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور وہ خود ان کو سمجھتے تھے کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور اسلام اور پاکستان دشمن ہیں۔ یہ جو ان نیچرل سی الائنس بنی ہے، یہ ابھی لوگ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے، میں نہیں کر پا رہا۔ میں مولانا صاحب کو جانتا ہوں، بہت ان سے عزت احترام کا ہمارا تعلق ہے۔ وہ اپنے یعنی دماغ میں سیاسی اعتبار سے بڑی کلیئرٹی وہ رکھتے ہیں۔ چونکہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ہم جان نہیں پائے کہ کس وجہ نے ان کو اتنا دور کر دیا نواز شریف صاحب سے اور ان کی مسلم لیگ سے۔ یہ جو ملاقات ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ پہلی اور آخری نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس سے راستہ بنے گا۔ اٹ از اے پریلیوڈ ٹو اے میٹنگ بٹوین نواز شریف اینڈ مولانا فضل الرحمان ویری سون۔ یہ کوئی مشکل تو نہیں تھا، یہ تو ویسے بھی ڈائریکٹ بھی ہو سکتی تھی۔ دیکھیں چونکہ دوریاں سیاسی اعتبار سے بہت ہیں، بھرم کی بھی تو بات ہے نا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یا تو مولانا جاتی عمرہ آ جائیں گے اور یا پھر شہباز شریف کی طرح سے نواز شریف صاحب وہاں پہنچیں گے۔ سلیم بخاری صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو اگر دیکھیں اور ان کی ماضی کی کاوشیں دیکھیں تو کہیں خطرہ تو نہیں لاحق ہو گیا وزیر اعظم صاحب کو کہ کہیں ہم بھی نہ چلتے کر دیے جائیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، آج میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور سٹنگ حکومت کا دشمن کامن ہے، اس وقت تک ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جس دن حکومت کی اور اشرافی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کٹی ہوئی، اگلے دن یہ گھر واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ تفصیل کروں؟ نہیں، میں سمجھ گئی ہوں۔ میرے خیال سے ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک مرتبہ پھر پریشر بڑھایا جائے۔ حوالہ میرا سائفر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ سائفر کو دوبارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل لے جائی گئی ہے۔ اپیل اگر میرٹس پر ٹریٹ ہوئی تو یہ جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ وہ معطل کر دی ہیں سزائیں انہوں نے، یہ انڈو ہو جائے گا، کیونکہ میرٹس پر کیس ابھی تک سنا ہی نہیں گیا۔ کیس پریزنٹ بھی نہیں صحیح ہوا، میرٹ پر سننا تو بات دونوں اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ ریزنز، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ جو پروسیکیوشن ہے اس نے کیس پرسو کیا ہے کہ جی یہ سائفر گم گیا۔ اصل کیس تو یہ تھا ہی نہیں۔ اصل کیس تو یہ تھا کہ سائفر جو کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے، جس کی رسائی صرف 5 افراد تک محدود ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ واپس اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہیں 5 کاپیاں، اور اس لفظ باہر لیک نہیں کیا جاتا۔ اس پر نہ صرف یہ کہ پبلک جلسے میں لہرا کے بتایا گیا اس میں کیا لکھا ہے۔ اگر آپ کو وہ آڈیو لیک یاد ہو اعظم خان صاحب کی اور مہاتما خان صاحب کی کہ اس پہ کھیلیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا باقی بچتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جس حکومت پر الزام لگایا گیا تھا انہوں نے کم از کم 13 پریس کانفرنسز میں اس کی کیٹیگوریکلی جو ہے تردید کی ہے کہ ایسا کوئی اقدام ان کی حکومت کی طرف سے نہیں ہوا جس کا مقصد مہاتما خان صاحب کی حکومت کو ڈی سیٹل کرنا. سلیم بخاری صاحب اگر یہ کیس یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں تو کیا اس کے اندر وہ مدعا واپس رکھیں گے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو یہ پراپرلی سنا جاتا جس طرح لاسٹ منٹ کے اوپر پروسیکیوشن نے کہا کہ جی یہ ڈونلڈ لو کا بیان جو ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیجئے, اس کورٹ نے مناسب نہیں سمجھا یہ ہے. اگر وہ حصہ بنتا ہے تو اس کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا ایلیمنٹ اگر اجاگر ہو جاتا ہے اور کیس وہ رخ اختیار کرتا ہے تو پھر بچت مشکل ہے. اچھا, یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سائفر کو ڈی سائفر کرنے کے لیے باقاعدہ کوڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور اس کی رسائی جو ہے پرائم منسٹر تک, پریزیڈنٹ تک, چیف آف آرمی اسٹاف تک, ڈی جی آئی ایس آئی تک اور شاید ڈی جی ایم آئی تک, یہ 4 بندوں کو جاتی ہیں اور یہ چاروں کاپیاں پھر واپس آتی ہیں. فارن آفس کا کام صرف اس میں پوسٹ مین کا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ایلیگیشن یہ ہے کہ اس سائفر کو جب ڈی کوڈ کیا گیا اپنے یعنی آفیشیل پرپز کے لیے تو اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا, اس کو ایسا بنایا گیا کہ یہ لگے کہ غیر ملک نے سازش کی گئی ہے. تو یہ سب چیزیں جب سامنے آئیں گی اور سپریم کورٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ کیس جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سنا جائے گا کیونکہ وہاں کوئی سہولت کار نہیں بیٹھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریپوٹیشن کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سارے فرشتے بیٹھے ہیں, وہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نواز شریف کی تقریر کے اوپر پابندی لگاتے ہوئے کسی اور قانون کی بات کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے چیف کو ریلیف دیتے ہوئے کہ ان کی تقریر کو لائیو دکھایا جانا چاہیے, بالکل پینترا بدل لیتے ہیں.